بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج عبادت خانہ دارالشفا جو موقوفہ جائیداد ہے اس کو تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ نے ڈائریکٹ مینجمنٹ میں لے لیا۔ دکھایا جا رہا ہے کہ ہمارے جو حسین علی خان صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اخباریوں کے پریشر میں آ کر تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ ڈائریکٹ مینجمنٹ میں لی۔ سراسر یہ جھوٹ ہے، کیونکہ وہ اکثر غلط باتیں، جھوٹ باتیں ہی بیان کرتے ہیں۔ دراصل ہمارے ہائی کورٹ کے جج صاحب نے ڈائریکٹ مینجمنٹ میں لینے کے لیے آرڈر پاس کیے تھے، اور نہ صرف ڈائریکٹ مینجمنٹ ہے بلکہ انہوں نے کہا کہ جب بھی یہاں پر کمیٹی بنائی جائے تو اخباری اور اصولی دونوں سیکٹس کو لے کر کمیٹی بنائیں، تاکہ مسلسل جو یہ رکاوٹیں درپیش آ رہی ہے، ہم کو بار بار کورٹ رجوع ہونا پڑ رہا ہے، کیونکہ مجالس جشن وغیرہ میں ہمارے یہ جو حسین علی خان صاحب ہیں جو خود ساختہ صدر بن بیٹھے تھے، وہ رکاوٹیں حائل کر رہے تھے۔ میں کہاں تک عرض کروں کہ انہوں نے کیا کیا ہم پر ظلم کیا ہے، جیسے کہ عشر اول میں جو برسا برس سے 50 سالہ قدیم عشرہ ہے جو ہوا کرتا ہوا آ رہا ہے، تو جو علم مبارک وہاں پر استاد ہوتے ہیں، پیچھے بینرز وغیرہ لگا دیے گئے تھے، تو وہ آ کر علم مبارک پر گرا دیے۔ پھر یہ کہ جمادی الثانی میں آپ کے شہزادی کونین کے مجالس کے سلسلے میں ہم کو کورٹ سے رجوع ہونا پڑا، یہ اجازت نہیں دے رہے تھے، تو چنانچہ الحمدللہ کورٹ نے ہم کو اجازت دی، اور اس میں بھی راستہ روکا گیا، پولیس میں کمپلین ہوا، پھر شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کا جو تابوت ہے اٹھایا گیا، تو تابوت جو مین بابوت داخلہ ہے وہاں سے نہیں نکال سکے، کیونکہ یہ رکاوٹیں حائل کیے تھے۔ اس کے ویڈیو کلپس ہمارے پاس موجود ہیں، نیچے سیلر میں سے وہاں سے ہم کو تابوت نکالنا پڑا۔ مسلسل یہ رکاوٹیں حائل کر رہے ہیں، اور ابھی تو وہ اپیل کے لیے بھی گئے ہیں، جیسا کہ آج انہوں نے کہا کہ اپیل ایڈمٹ ہو گئی۔ یہ ابھی شریعت سے بھی واقف نہیں ہے اور یہاں کے جو عدالت کے قوانین ہیں اس سے بھی ناشنا ہے۔ اپیل ابھی ایڈمٹ نہیں ہوئی ہے۔ ہاں، ہمارے وکیل صاحب نے آپ کے وقت طلب کیا ہے کاؤنٹر داخل کرنے کے لیے، رپلائی دیں گے وہ انشاءاللہ تعالی، اس کے بعد دیکھیں کیا ہوگا، کیونکہ ابھی یہ اپیل ہے، اب اللہ جانے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو ہر دو کے لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ لوور کورٹ ہو یا ہائی کورٹ یا یہ کہ سپریم کورٹ، ہر دو کے لیے کھلا ہوا ہے، کیونکہ میں ہندوستانی ہوں، یہاں کا وطنی ہوں، شہری ہوں، تو اس کی بنیاد پر ان کے لیے بھی کورٹ کے دروازے کھلے ہیں، میرے لیے بھی کورٹ کے دروازے کھلے ہیں۔ اور یہ کہ الحمدللہ آج ہمارے تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ میں جو سیکرٹری صاحب ہیں وہ اور ہمارے چیئرمین صاحب، انہوں نے فوراً فائل پر سگنیچر کر دیے۔ دیکھا گیا کہ اسٹاف وہاں پر اس فائل کو دبا کر رکھا تھا، کئی ایک پیپر دبائے ہیں، ابھی بہت ساری باتیں مختصر وقت میں کیا عرض کروں، اور ایک بات عرض کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ میں مسلسل کہہ رہا تھا کہ جو پراپرٹی عبادت خانے میں ایڈ کی گئی ہے، یعنی ایڈیشنل پراپرٹی ہے، تو جب وہ اس میں ضم کر دیے، ان کو چاہیے تھا کہ پہلے گزٹ نوٹیفیکیشن نکلوانا، آپ کے وقف کروائیں، میں دکھایا گیا کہ وہ وقف نے کرائے، چنانچہ ہم لوگ آپ کے تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ میں جو
فارم 36 ہوتا ہے، سیکشن 36 کے تحت جو فارم ہے وقف کرانے کا وہ سبمٹ کیے تھے. تو ابھی بھی 22/2/636 اور 22/2/637 یہ دو جائیدادیں وقف درج اوقاف نہیں ہوئی ہیں. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ درج اوقاف کریں، اور یہ آج کورٹ ہم کو اس لیے جانا پڑا کہ وہ اس کا باعث صرف اور صرف میر حسن علی خان صاحب جو خود ساختہ صدر بن بیٹھے تھے، وہ دعوی تولیت کر رہے ہیں، مگر یہ کہ ایک پیپر تولیت کے سلسلے میں، جانشینی کے سلسلے میں وہ سبمٹ نہیں کر سکے. 1953 سے آپ کے جو 1953 میں کمیٹی تھی، اور وہ کمیٹی متولی کمیٹی تھی، تو وقف نامے میں ہے کہ وہ جو کمیٹی ہے وہ اپنا جانشین مقرر کرے، مگر جانشین مقرر نہیں کیے، تو ایک سنگل پیپر وہ داخل نہیں کیے. اسی بنیاد پر آپ کے سنگل بینچ پر وہ کیس ہارے ہیں. چنانچہ وہ ریویو ڈالے، جب یہ ریویو پٹیشن دائر کیے تو ریویو پٹیشن میں بھی ایک پیپر بھی نہیں داخل کرے، مگر اس کے باوجود ابھی وہ اپیل کو گئے ہیں. دراصل ان کو غصہ اس بات کا ہے کہ یہاں پر اخباری نہ آئے، کیونکہ ان کے جو وکیل ہیں، تو خیر وکیل کیا جانے کہ یہ اصولی اور اخباری کیا ہے، کیا ڈفرینس ہے، کیا فرق ہے. تو چنانچہ حسن علی خان صاحب نے جو دعویٰ لکھوایا ہے اس میں کہا ہے کہ یہ اخباری نہیں تھے، صرف اصولی تھے. کمال تو یہ ہے کہ جب اصولی تھے تو اصولی سیکٹ ہے تو اخباری بھی ہے، تو وہ ہونا چاہیے. خیر انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے، ہم پروف کریں گے، مگر یہ کہ وہ پروف نہیں کر سکے کہ آیا یہ جو سابقہ آپ کی جو کمیٹی تھی 1953 میں کہ وہ کون سے مسلک سے تعلق رکھتی تھی، کون سے مذہب سے تعلق رکھتی تھی. شیعہ ملت شیعہ امامیہ اثنا عشری کے لیے وہ وقف کیا گیا ہے. اس میں ہم کو کوئی ایسے بات نہیں ہے کہ جو ہے اصولی نہ آئے، آ سکتے ہیں اخباری اصولی، تاکہ جھگڑے ختم ہو جائیں، بس ہم یہی چاہتے ہیں. جو کمیٹی بنے گی اب جو پریزنٹ کمیٹی ہے وہ کمیٹی ڈیزالو ہوئیں گی جی نہیں، ابھی تو اپیل ہے، ابھی اپیل ہے، دیکھیں گے کیا آتا رزلٹ، بول نہیں سکتے. اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید، یہ ابھی دیکھیے بتا نہیں سکتے کہ آپ کے کاؤنٹر داخل کرنا ہے. جب یہ کاؤنٹر داخل کریں گے تو اس پر سنوائی ہوگی. تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، دیکھا جاتا ہے کہ ایڈمیشن اسٹیج پر آپ کے یہ جو اپیل ہے وہ ریجیکٹ کی جا سکتی ہے، یا یہ کہ اگر اس میں کچھ گراؤنڈ ہے، واقعتاً ان کے پاس پروف ہے، یہ اپنی تولیت ثابت کر سکتے ہیں، تو پھر اس کے آگے سنوائی ہوں گی. اگر کمیٹی اگر وہ جیت بھی جاتے ہیں، اگر اب تک آپ اپنے کتنے کیسز جیتے؟ دیکھیں آپ یہاں پر آپ کے 16 رجب کو جشن تھا، جو 16 سالانہ جشن ہے، اس میں بھی رکاوٹ ڈالی، اس کو بھی میں الحمدللہ جیتا. میں مدالی جشن کے تو مسلسل میں آپ کے کیس جیتتا ہوا آ رہا ہوں، آرڈر سے لے کر آ رہا ہوں. اور اس کے علاوہ یہ وہاں پر مومنات کے لیے وہ پابندی لگا دیے تھے کہ وہاں پر مومنات نہ مجلس کر سکتے ہیں، نہ جشن کر سکتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو الحمدللہ وہ کیس بھی میں جیت چکا ہوں. مکمل کتنے کیسز ہوئے؟ کئی ایک کیسز ہیں، اب مجھے نمبر تو اس وقت یاد نہیں ہے، مگر الحمدللہ جتنے بھی کیسز میں دائر کیا تھا وہ تمام کیسز یعنی حق کے پیش نظر وہ ہماری ہی جیت ہوئی ہے. یہ ہے. اب جو کمیٹی بنے گی انشاءاللہ، اگر آپ انشاءاللہ تعالی کمیٹی بنے گی تو اس میں جو ہے اصولی اخباری یا پھر کیا خالی اخباری رہے گی؟ نہیں، دیکھیے میں جو اپلیکیشن دیا تھا یہ کمیٹی بننے کے وقت، تو اس میں میں خود ایک اپنا پینل دیا جو اخباریوں کا ہے. تو 10 لوگوں کی کمیٹی تھی، تو میں اپنے 5 لوگوں کے نام دیا، اور اس میری درخواست میں لکھ چکا ہوں کہ اصولی اور اخباری دونوں کو ملا کے کمیٹی بنائیں. میں یہ نہیں، کیونکہ دیکھیے آپ یہ ہمارے حیدرآباد دکن میں اصولی حضرات ہمارا بائیکاٹ کرے، اصولی حضرات ہمارا بائیکاٹ کرے، ہم ان کا بائیکاٹ نہیں کریں. جی وہ بائیکاٹ کے سبب کیا ہے، علت کیا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. جی اب یہاں پہ میں بیان کروں گا تو صبح ہو جائے گی. وہ
ठीक है। एक मेन एंट्रेंस पे एक नोटिस बोर्ड पे क्या बोला